الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. حاضرین گرامی، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے عذاب قبر اور انعام قبر کے ضمن میں قرآن کی کچھ دلیلوں پر نگاہ ڈالی اور یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے عذاب قبر اور ثواب قبر دونوں کا اس بات ہوتا ہے. 5 یا 6 قرآنی آیات کی تشریحات ہم نے جانی. اب اس کے بعد صاحب کتاب نے دوسرا ضمنی عنوان قائم کیا ہے کہ عدلۃ عذاب القبر و نعیمہ من السنۃ النبویہ. عذاب قبر اور نعمت قبر کی دلیلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یعنی احادیث مبارکہ سے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قبر کے عذاب اور قبر کی نعمت سے متعلق احادیث رسول کو کھنگالیں گے تو آپ پائیں گے کہ قرآن کریم نے عذاب قبر سے متعلق جو اجمالی اور اشارتی اور کہیں کہیں صراحت سے جو ذکر کیا ہے اس کی یہ حدیثیں تشریح اور تفسیر کرتی ہیں، اس کی وضاحت بیان فرماتی ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ عذاب قبر کی احادیث بہت ساری ہیں اور متواتر ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی تواتر کا معنی بیان کیا ہے اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر اپنا مقدمہ قائم کرتے ہیں کہ یہ احادیث آحاد ہے، تواتر سے منقول نہیں ہے. قرآن ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ قرآن جس درجے کے تواتر سے پہنچا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بالمقابل احادیث سب کے سب ایسی نہیں ہیں، لیکن احادیث میں بھی ایک بڑی تعداد متواتر کی ہیں اور آحاد بھی جو ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے علم کا حصول نہیں ہوتا یا وہ ثابت شدہ نہیں ہیں. ہم جس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں اور محدثین جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ وہ دنیا کی جتنی بھی تاریخی روایات ہیں جس کو لوگ مانتے ہیں ان کے بالمقابل زیادہ قابل اعتماد ہیں، ان میں زیادہ کڑی شرطیں موجود ہیں. اگر آپ کو ایک آدمی جو سچا ہے سکا ہے آ کر کہے کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا بھی آ کر کہہ رہا ہے، تیسرا بھی آ کر کہہ رہا ہے. پھر مزید یہ کہ اس آگ لگنے سے متعلق آپ کو کچھ قرائن بھی معلوم ہو رہے ہیں کہ ہم کو دور سے جس علاقے میں آگ لگنے کی بات کہی جا رہی ہے وہاں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، فائر بریگیڈ کی گھنٹی نظر آ رہی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ کہیں آگ لگی ہے اور لوگ فائر بریگیڈ والے آگ بجھانے کے لیے کوشش کریں. یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اس خبر میں صداقت ہے. کہ میں ایک خبر آپ جس پر اعتماد کر رہے ہیں، پھر اس کی تائید، پھر اس کی تائید، پھر اس کے قرائن، آپ احادیث رسول کو جو محدثین کرام نے صحیح اور قابل قبول ماننے کا جو درجہ اور جو شرائط مقرر کیے ہیں، اصول بنائے ہیں، وہ اصول و شرائط بھی اپنے گھر سے اپنے دماغ سے صرف نہیں پیدا کیے بلکہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہی اس کو مستنبط کیا ہے اور اس متعین کیا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کے درمیان تفریق کرنے والے ضوابط کو سامنے رکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک حدیث کو جس کو محدثین صحیح کہہ رہے ہیں اس کا رد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہاں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں تو یہ کہے گا کہ مکابرہ ہے، ہٹ دھرمی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک کورٹ میں عدالت میں جج کے سامنے مقدمہ داخل کیا گیا، کسی جرم یا کسی چیز کے دعوے سے متعلق ثبوت، شواہد، گواہ پیش کیے گئے اور اس بنیاد پر جج فیصلہ کر رہا ہے. دنیا کا کاروبار ایسے ہی چل رہا ہے کہ کچھ ثبوت و شواہد سامنے آئے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں چیز کا حق ہے یا انصاف کا تقاضا یہ ہے. تو یہ جو شہادت اور گواہی کی بنیاد پر کوئی چیز نتیجے پر پہنچتا ہے جج یا کوئی انسان یا کوئی پنچ، احادیث رسول کی قبولیت کا ضابطہ اس سے زیادہ کڑا ہے، شہادت اور گواہی سے زیادہ. اب اگر کوئی ان احادیث اور ان اصولوں کو رد کر رہا ہے تو وہ دنیا میں جتنے بھی عدالتوں میں یا پنچایتوں میں ثبوت و شواہد کا جو کاروبار چل رہا ہے ان سب کو اسے رد کر دینا چاہیے.
کہ سارے ثبوت اور گواہیاں مل جانے کے باوجود کوئی بول دے کہ میں یہ نہیں مانتا تو اسے ہٹ دھرمی ہی کہا جائے گا۔ اب ایک طرف تو عام حدیثوں کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں بھی کچھ حدیثیں ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب اگر ان متواتر حدیثوں کو کوئی انکار کر رہا ہے، ان کا کوئی انکار کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی شدید قسم کا عناد، ہٹ دھرمی اور تکذیب اور جھٹلانا ہے۔ قرآن کو ہم متواتر کہتے ہیں، ایسے ہی بہت ساری حدیثیں بھی متواتر ہیں، تواتر کے درجے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے درجات میں۔ یہ احادیث عذاب قبر بھی جو ہے یہ کوئی 2 4 5 7 نہیں ہے، بہت سی ہیں، اور چند صحابہ اور چند تابعین سے مروی نہیں ہیں، بلکہ روات کی ایک اتنی بڑی تعداد جس کو ہم اصطلاح حدیث میں متواتر کہہ سکتے ہیں، جس کا جھٹلانا ایسے ہی ہے جیسے دن کے وقت کوئی سورج کے آسمان کے درمیان ہونے کے باوجود کہے کہ سورج نہیں ہے، ایسے ہی جھٹلانا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث عذاب قبر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے ہے اور تواتر کے ساتھ مروی ہیں۔ ان میں سے چند حدیثوں کا ذکر انہوں نے یہاں کیا۔ سب سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، مرہ بے قبرین، 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ یہ دونوں جو قبر والے ہیں، 2 قبروں جہاں سے میں گزر رہا ہوں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہیں، اور کسی بڑی بات میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں بڑی بات میں نہیں سے مطلب کیا ہے کہ ایسی بات کہ جس سے بچنا اور اس عذاب سے بچ جانا، اس سبب سے اپنے آپ کو بچا لینا آسان تھا، بڑا معاملہ نہیں تھا، بظاہر چھوٹی موٹی بات ہے۔ یہاں ان لوگوں کو بھی توجہ دینا چاہیے جو شریعت کے بہت سارے احکامات اور مسائل کو، دین کی باتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہاں، دین کی کوئی بھی بات یہ ذہن نشین رکھیں، ہمارے درس میں اگر یہ بھی مزاج بن جائے کہ دین کی کسی بات کو بھی، چاہے وہ ہم کو کتنی بھی معمولی نظر آئے، وہ معمولی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے کچھ سوالات کیے، بعض کا جواب دیا اور بعض کے بارے میں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمہ اللہ، جن کو امام مدینہ کہا جاتا تھا، امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، لا ادری۔ تو سائل نے کہا کہ آپ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اتنے بڑے امام اور عالم ہیں، اور اتنی چھوٹی سی بات نہیں جانتے دین اور شریعت کی، ہلکی بات۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ دین کی کوئی بات ہلکی، چھوٹی، معمولی نہیں ہے۔ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر بھاری بات القا کریں گے، ڈالیں گے، آپ کے پاس پیش کریں گے۔ تو اللہ نے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی وہ ساری باتیں بھاری ہیں، ہلکی نہیں ہیں۔ اور رب کی بات، نبی کی بات ہو تو وہ بٹن لگانے سے متعلق بھی اگر ہے تو ہمارے نزدیک دوسری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے، اس کے مقابلے میں جو بات بھی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں جس وجہ سے، جس معاملے میں عذاب دیے جا رہے ہیں، وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اما احدہما فکان لا یستبرئ من البول، ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، احتیاط نہیں برتتا تھا۔ دیکھیے بظاہر کتنی معمولی سی بات ہے، آج ہمارے ہاں کتنے نوجوان مرد، عورتیں، لڑکیاں ہیں جو اس معاملے میں بے پرواہی، لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ سوچئے کہ عذاب قبر کا ایک سبب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر استنجا کرتے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے چھینٹوں سے بچا نہیں رہے ہیں۔ ہاں، تو ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، تو یہ چغلی کرتا تھا، چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جو آج ہمارے ہاں انتہائی معمولی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑی بات نہیں ہے، اس سے بچنا آسان تھا۔ اس زمانے کی بات تھی یا ایک عمومی اعتبار سے، لیکن آج جو ہمارے لوگوں کی عادت بن چکی ہے، مرد اور خواتین کی، اس تناظر میں لگتا ہے کہ بچنا مشکل ہے۔ ایک آدمی مشکل سے بچے گا۔ غیبت، چغلی اب ہمارے ہاں روزانہ کے معمولات میں شامل ہے، تو کوئی چیز اگر عادت بن جائے تو مشکل ہو جاتا ہے چھوڑنا، لیکن فی نفس ہی ان چیزوں سے بچنا آسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے بچنا، یہ خصوصی کچھ سبب بتائے۔ علامہ سفارینی وغیرہ نے لکھا ہے کہ عذاب قبر کے جو اسباب ہیں
کچھ تو مجمل ہے. اجمالی طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نافرمانی کرنا، ان کے احکامات کو نہ ماننا، ان کے ممنوع چیزوں سے بچنے کی کوشش نہ کرنا، ان کا انکار کرنا وغیرہ، یہ مجمل بات ہوئی. کچھ مخصوص چیزوں کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے، جیسے یہاں اس حدیث میں 2 وجوہ کا ذکر ہے. چغلی کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہ کرنا، اپنا دامن نہ بچانا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی پر ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے، ہم آج اپنے ماحول پر غور کریں، کسی پر دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کوئی کر رہا ہے، بہو پر ساس کر رہی ہے، سیٹ جو ہے وہ اپنے مزدور پر کر رہا ہے، مسجد کے ٹرسٹی امام اور مؤذن پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی جماعت کا ذمہ دار کسی چھوٹے انسان پر کر رہا ہے، کوئی سیٹ کسی عالم پر کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ خاموشی سے گزر جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو طاقت ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں. بعض روایتوں میں عذاب قبر کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں، میں نے صرف 1-2 کا اشارہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 2 وجوہات سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ثم دعا بجریدۃ فشقها نصفین، پھر آپ نے 2 کھجور کی ٹہنیوں کو بلایا. بعض روایتوں میں بجریدۃ رطبہ، کہ تر و تازہ 2 ٹہنیوں کو منگایا. سیاق و سباق سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان 2 جو لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ ایمان والے تھے. وجہ جو بیان کی گئی ہے، اگر وہ کافر مشرک ہوتے تو پھر تو بنیادی وجہ موجود تھی عذاب قبر کی، لیکن ان مضمون سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ اہل ایمان رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا کافر میں بھی رہے ہوں، کفر میں اجمالی بنیاد پر. ابھی یہ کوئی لوگ سوال کرنے لگیں کہ بھائی صحابہ کرام کو تھا کیا. یہ بعض صحابہ کے تعلق سے بھی یہ مروی ہے کہ ان کو قبر نے جو ہے بھیج دیا. یہ میرے دماغ میں بات آئی، میں نے کہا ہو سکتا ہے خطا ہو رہی ہو. تو بہرحال وہ جو بھی دو شخص تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا. آپ نے ایک تازہ شاخ خرما یعنی کھجور کی شاخ منگائی، فشقھا نصفین، ان کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا، 2 ٹکڑے میں وہ ٹہنی کاٹ دی آپ نے، پھاڑ دی. پھر ان میں سے ہر ایک کو، یہاں اس روایت میں نہیں دوسری روایتوں میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ ان میں سے ایک ٹہنی کو ایک قبر پر آپ نے گاڑ دیا. فقال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے عذاب قبر میں تخفیف فرمائے، کچھ ہلکا کر دے ہوئے، جب تک کہ یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں. یہی وجہ ہے. اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہ عذاب قبر کا اس بات ہو رہا ہے، اس کی 2 وجہوں کا بھی بیان ہو رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 ٹہنیاں لگائیں تو یہ امید ظاہر کی کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، ہلکا پن ہو سکتا ہے. کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مسلمانوں کے قبرستان میں قبروں پر جو ہے ٹہنیاں یا درخت لگاتے جائیں اور اس سے عذاب قبر میں کمی آ جائے گی؟ کچھ لوگ ہمارے یہاں اہل بدعت، قبوری لوگ، قبر پرست لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ان پر جھاڑ درخت لگایا جائے، اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا. اور پھر ان قبر والوں کو ایک طرف وہ پیر ولی اور نہ جانے کیا کیا بھی بولتے ہیں. تو جب ان پر آپ شاخ خرما یا درخت لگا رہے ہیں تو کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان کو بھی عذاب قبر ہو رہا ہے جہاں آپ لگا رہے ہیں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، کیا آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ جس قبر پہ آپ درخت یا شاخ لگا رہے ہیں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کیا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے یا صحابہ کو بھی معلوم تھا، یہ حدیث جانتے تھے، تو صحابہ کرام نے یہ کتنا عمل کیا. آج تو مکہ اور مدینہ یا عرب دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہوں، سارے قبروں پر جو ہے بھرپور باغات ہونے چاہیے تھے کہ کھجور لگے ہوئے ہوں، کھجور کے درخت، اور عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں نے یہ عمل نہیں کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ آج اہل حق یہ کام کرتے ہیں، نہ اسے بتاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور اشارۃ النص اور سیاق و سباق حدیثوں کو ملا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے گویا دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت سے اس شاخ خرما کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کی امید ظاہر کی گئی. دوسری حدیث جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار، کہ اس درمیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی النجار، یہ ایک قبیلہ تھا مدینہ کا،
بنو نجار کی ایک چار دیواری میں تھے. ایسے باغ جن پہ دیوار لگے ہوں یا چوہدی گاڑ دی گئی ہو, اس کو حائط کہتے تھے. حائط بمعنی دیوار ہوتا ہے, تو دیوار کے معنی میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کی ایک چار دیواری میں تھے, علی بغلۃ لہو, اپنے ایک خچر پہ. ایک خچر, یہ مؤنث کا صیغہ ہے, میں خچرنی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک خچر پر سوار تھے. وَنَحْنُ مَعَهُ, اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے. اِذْ حَادَتْ بِهِ, کہ اچانک آپ کی جو خچر تھی وہ بدک گئی. حادہ مانے الگ ہونا, علیحدہ ہو جانا, ہٹ جانا. تو گویا صحابہ کرام کے ساتھ جو قافلے میں تھے اس سے ہٹ گئی, مطلب بدک کے بھاگنے کی کوشش کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقادت تلقی ہے, تو قریب تھا کہ وہ خچر جو ہے آپ کو گرا دے, آپ کو اپنے اوپر سے جو آپ سوار تھے گرا دے. اس طرح سے الگ ہو کے بھاگنے لگی. فَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعٌ, تو حضرت زید کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں. تعداد میں ان کو شک ہوا کہ 6 تھی یا 5 تھی یا 4 قبریں تھیں. فقال, آپ نے فرمایا, مَن يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُورِ, ان قبر والوں کو کون جانتا ہے تم میں سے کہ یہ قبر والے کون ہیں؟ فقال رجل انا, تو ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں. قال فمتى مات هؤلاء, یہ لوگ کب مرے, ان کی موت کب ہوئی؟ قال ماتوا فی الاشراک, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرک کے زمانے میں, شرک کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی تھی, یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے. فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت قبر کے معاملے میں اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی, امتحان لیا جائے گا, ان سے سوال ہوگا اور اس کے بعد ان کے عمل کے مطابق ان کا معاملہ چلے گا. آگے آپ نے فرمایا فلولا اللہ تدافنوا, اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار اور آوازیں, یہ وضاحتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ آوازیں اللہ تعالیٰ تم کو سنا دے جو میں سن رہا ہوں, ان آوازوں کا جو حصہ میں سنتا ہوں. اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو وہ آوازیں اللہ سے دعا کرتا کہ سنا دے. غور کر رہے ہیں آپ, ہم کو غیب کی کچھ باتیں نہیں بتائی گئی, اس کی حکمتیں ہیں. اس میں سے ایک حکمت یہ ہے جیسے یہاں بتایا گیا کہ عذاب قبر کی چیزیں اگر ہم دیکھ لیں, سن لیں, تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. آگے آئے گی بات کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو غیبیات کی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے, اور اس کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ہے انکار کر بیٹھتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے, ہمارا امتحان ہے. ایمان بالغیب اسی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ آپ بغیر دیکھے جن چیزوں کو مان رہے ہیں, اللہ اور رسول نے بتایا تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اگر ساری چیزیں سائنس کی لیبارٹری سے سائنس اور عقل کی بنیاد پر ثابت ہونے کے بعد مانتے ہیں تو کون سا ایمان ہے یہ؟ کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا مانتی ہے. آئنسٹائن, نیوٹن اور فلاں نے جو تجربات کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے اسے سب مانتے ہیں, اور اسے ماننا ایمان نہیں کہلاتا. نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جو غیبیات سے متعلق ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سچی خبر ہے, اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط بیان نہیں کر سکتے, ہم اس لیے مانتے ہیں, چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے, ہم اس کی توجیہ کر پائیں نہ کر پائیں. یہی ایمان ہے. تو اگر ساری چیزیں کھل جاتی, لوگ دیکھ لیتے, سن لیتے, سمجھ لیتے, پھر مانتے, تو یہ امتحان کہاں رہتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی بنیاد کا ہے. تو عذاب قبر کا معاملہ بھی انہی امور سے متعلق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. یہ صحیح مسلم کی لمبی حدیث ہے, یہاں اتنا ہی نقل کر کے صاحب کتاب نے چھوڑا کیونکہ ہماری بحث سے متعلق اتنی بات ہے. آگے اور بھی حدیث ہے. آپ نے پھر لوگوں کو تعلیم دی کہ اسی حدیث کے آخر میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. کئی چیزوں سے کہا اور پھر کہا کہ قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگو. تیسری حدیث جو انہوں نے نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں, اور ایسی ہی حدیث تھوڑے سے الفاظ کے فرق ساتھ بخاری میں بھی ہے. کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر, تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں آخری تشہد سے فارغ ہو جائے, یعنی آپ التحیات, درود اور دعائے معصور آپ نے پڑھ لیا, اس سے فارغ ہو گئے, تو فلیتعوذ باللہ من اربعین, تو اللہ سے اپنا بچاؤ مانگے
اللہ سے طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے دے 4 چیزوں سے، 4 چیزوں سے تم کو بچا لے وے۔ کن 4 چیزوں سے؟ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور موت کے فتنے سے اور زندگی کے فتنے سے، اور آخری چیز بتائی ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ تشریح کرنے جائیں تو ایک ایک فتنے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا فی الحال وہ موضوع نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، اس میں سے ایک عذاب قبر ہے۔ اگر عذاب قبر کی حقیقت ہوتی ہی نہیں، یہ واقع ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی دعا کیوں سکھاتے؟ اس سے بچنے کی دعا سکھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ واقع ہوگا۔ ہاں، عذاب قبر عذاب جہنم کی طرح ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے بھی، اور بعض بخاری مسلم کی حدیثوں میں جو یہ حدیث ہے اسی معنی کی باقاعدہ دعا بھی موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ الفاظ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کئی حدیثوں میں دعا کے موجود ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عذاب جہنم ثابت ہے قرآن و حدیث سے، ایسے ہی عذاب قبر بھی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اخیر میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ دعائیں قبول ہونے کے اوقات میں ایک وقت بتایا فی دبور کل صلاۃ مکتوبہ، کہ ہر فرض نماز کے پیچھے کا کیا مطلب؟ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد، اسی لیے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اجتماعی دعا کی بدعت اختیار کر لی، اہتمام کرتے ہیں کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، سب آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعا نہیں کرتے تھے، اپنی اپنی دعا مانگتے تھے۔ تو نماز کے بعد کے اذکار بھی ثابت شدہ ہیں، یہ ہمارے یہاں پورا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ ثابت شدہ دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ نماز کے بعد بھی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، کچھ علماء کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اخیر میں، جیسے یہاں کہا گیا کہ تشہد سے اخیر سے آپ فارغ ہوئے تو ابھی سلام نہیں پھیرا ہے، آپ دعا کریں، اس وقت کی دعا قبول۔ علامہ ابن تیمیہ بھی اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں فی دبور کل صلاۃ مکتوبہ کے تحت۔ آپ کو کچھ مانگنا ہے تو یہ اخیر میں آپ مانگیں، اور اس وقت کی کئی دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، اور ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بھی بچائے۔ یہ تیسری حدیث تھی۔ ہم مزید تفصیل کے بغیر اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حالت میں کہ سورج غروب ہو چکا تھا، ڈوب چکا تھا، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد آپ نکلے۔ فسمع صوتا، آپ نے ایک آواز سنی، فقال، آپ نے فرمایا یہود تعذب فی قبورها، کہ یہ یہود ہیں جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ یہود ہیں، یعنی جو آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بتایا گیا کہ دیکھیے یہ قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کو بتایا کہ یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی یہ ہے کہ جو جانور بد کا تو عذاب ہو رہا ہے، اور ہم نے جو لمبی حدیث پڑھی ہے عذاب قبر سے متعلق کہ فرشتے آتے ہیں، روح نکالتے ہیں، اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، برا آدمی ہوتا ہے تو کہ اس سے پہلے وہ لمبی حدیث حضرت برا بن عازب کی گزر چکی، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جب عذاب دیا جاتا ہے صاحب قبر کو تو وہ جو چلاتا ہے اس کی اس چیخ پکار کو انسان اور جن کے علاوہ سب لوگ سنتے ہیں۔ چونکہ انسان سے ایمان بالغیب مقصود ہے، اس کا امتحان مقصود ہے، اور ان کے دفن کرنے والا معاملہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر تم سن لو تو دفن کرنا چھوڑ دو، تو یہاں یہ حکمتیں، جانوروں سے یہ حکمتیں وابستہ نہیں ہیں، ان کے لیے حساب اور امتحان کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوا دیا۔ تو دوسرے حیوانات سنتے ہیں عذاب قبر کی آواز، انسان اور جن نہیں سنتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات سنایا گیا۔ اس کی بھی حکمتیں تھی، مقصود تھا کہ آپ بحیثیت پیغمبر اور نبی کے کچھ چیزیں جو ہم بالغیب مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بالمشاہدہ دکھا دیا گیا، عین الیقین کے تحت جنت و جہنم کے مناظر دکھا دیے گئے، وہاں دکھائے گئے،
آپ گہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، بعد میں بتایا کہ جنت کے کچھ خوشے اور مناظر میرے سامنے پیش کیے گئے، پیچھے ہٹے تو بتایا کہ جہنم کی آگ کی لپٹ بتائی گئی اور اس میں ایسے ایسے کچھ لوگ عذاب میں مبتلا دکھائے گئے، یہی معراج کے واقعے کے درمیان بھی آپ کے ساتھ ہوا، کئی مناظر دکھائے گئے۔ تو یہ دکھایا گیا، کبھی کبھی کچھ چیزیں دکھا دی گئی، کچھ چیزیں نہیں دکھائی گئی، کچھ لوگوں کو دکھائی گئی، بقیہ لوگوں کو نہیں دکھائی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ابھی آگے اس کا تھوڑا سا تذکرہ انہوں نے صاحب کتاب نے آگے تنبیہ کے درمیان کی ہے۔ فی الحال ہم حدیثیں دیکھیں۔ 5ویں حدیث جو انہوں نے پیش کی، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں دخلت علیہ عجوزان من عجوز یہود المدینہ، کہ میرے پاس مدینہ کے یہودیوں میں سے 2 یہودی عورتیں آئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس پڑوس کیا، مدینہ میں رہنے والی 2 یہودی عورتیں گھر میں آئیں۔ فقالتا لی، ان دونوں نے مجھ سے کہا، ان اہل القبور یعذبون فی قبورہم، کہ اہل قبور جو قبروں میں مدفون لوگ ہیں ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ فکذبتہما، تو میں نے دونوں کی بات رد کر دی، جھٹلا دیا۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی بات رد کر دی، نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلم اگر کوئی دین کی بات بتا رہا ہے، جب تک قرآن حدیث سے نبی سے تائید نہ ہو نہیں مانے گا مسلمان۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ مان لیتے ہیں غیبیات کی باتیں، تو میں نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہاں، وَلَمْ أَنْعُمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، اور میں اس بات کے لیے مطمئن نہیں ہوئی، تیار نہیں ہوئی کہ ان کی تصدیق کروں، سچ مانوں ان کی بات کو۔ فخرجتا، وہ دونوں چلی گئیں۔ ودخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ فقلت له یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان عجوزین وذکرت له، ہاں، فقال، کہ 2 عورتیں آئیں اور بات آپ نے بیان کی، میں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ ان دونوں نے ایسا ایسا کہا اور میں نے رد کر دیا۔ فقالا، تو آپ نے کہا، صدقتا، ان دونوں نے سچ کہا، ان دونوں عورتوں نے اگرچہ وہ یہودی تھی سچ کہا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کے پاس دین کے بگڑ جانے کے باوجود توریت اور انجیل محرف ہو گئی، ان کے یہاں بہت ساری تعلیمات تبدیل ہو گئی، بہت ساری سچی باتوں سے وہ لوگ دور ہو گئے، عقائد ان کے بگڑ گئے، اس کے باوجود ان کے یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صحیح ہے، ثابت شدہ ہے۔ جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودی یہ مانتے تھے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں منکر حدیث نہیں مانتا، منکر حدیث کی عقل میں نہیں آتا، لیکن یہودی مان رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ توریت کی تشریح میں بھی، شریعت میں بھی عذاب قبر کا اس بات موجود ہے، عقائد میں تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ ہمارے یہ جو منکرین حدیث ہیں، آپ پائیں گے کئی لوگوں سے، اگر آپ کو سابقہ پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں پر تو شک و شبہات کا بادل ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ قابل قبول نہیں ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں ویسا ہے، اور کئی مقامات پر اپنی تشریح کرتے ہوئے وہ توریت اور انجیل کا سہارا لیتے ہیں، کہا یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اب جب آپ یہ بتائیں گے کہ توریت میں رجم کی سزا موجود ہے، جو منکرین حدیث رد کرتے ہیں، توریت سے جو ہے یہ بظاہر ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر کا بھی اس بات ہے، تو وہ بغلے جھانکیں گے، حدیثیں نہیں مانیں گے، توریت انجیل مانیں گے کہاں؟ جہاں حدیث کا رد کرنا مقصود ہے، وہاں وہ تحریف شدہ نہیں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے، دیکھیے حضرت عائشہ نے نہیں مانی، ہاں، کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ جب ان 2 یہودی عورتوں نے ذکر کیا تو چونکہ یہودی عورتیں تھیں اس لیے انہوں نے تصدیق نہیں کی، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں نے سچ کہا۔ تو اگر ایک غیر کوئی بات کہہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کو قرآن و حدیث سے اس کی تائید مل رہی ہے، تو اس لیے اس بات کا رد نہ کریں کہ وہ غیر کہہ رہا تھا۔ اگر دلیل سے ثابت شدہ ہے تو غیر مسلم کی بات بھی ہم قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ اگر آیت الکرسی تم پڑھ لو سونے کے وقت تو رات بھر ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان تم سے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ خبیث ہے، جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی، سچ کہی۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہی کہنے کی بنیاد پر یہ بات مانتے ہیں، ابلیس کے کہنے پہ نہیں مانتے۔ نبی نے کہا، تصدیق کی۔ ایسے ہی ان یہودیوں کی بنیاد پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ انہم یعذبون عذابا تسمعہ البہائم کلھا، تو کہا کہ ان کو
ایسا عذاب دیا جاتا ہے جنہیں سارے چوپائے اور جانور جس کی آواز سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا. اس کے بعد کہا فما رأیتہ بعد فی صلاۃ الا یتعوذ من عذاب القبر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس واقعے کے بعد سے آپ کو دیکھا کہ کوئی بھی نماز آپ پڑھتے تھے تو عذاب قبر سے پناہ ضرور طلب کرتے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کے بعد توجہ دی ہو. اس سے کچھ لوگ یہ نکالتے کہ کیا یہودیوں کے بتانے پر آپ کو پتہ چلا اور اس کی بنیاد پر سوال اٹھاتے ہیں؟ نہیں، بعض مرتبہ کچھ چیزیں ان کی طرف سے معلوم ہوئی، آپ نے اس کی تجدید کی. بعض مرتبہ کوئی بات سامنے آئی، اس کے بعد اللہ کی وحی کے ذریعے سے تائید ہوئی. اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، اس کے علاوہ بھی دی. اور آپ پچھلی حدیث میں بھی جانتے ہیں کہ نماز میں یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی. چھٹی حدیث اور آخری جو اس کتاب میں انہوں نے نقل کی ہے وہ یہ کہ اس معاملے کی عظمت بہت بڑا ہونے اور خطرناک ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے بلکہ آپ نے صحابہ کے درمیان اپنے متعدد مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ مختلف خطبوں میں اس کو بیان کیا. عذاب قبر سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی، اس سے متنبہ کیا. چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی سگی بہن ہیں، ذات النطاقین، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے. فذکر فتنۃ القبر، پھر آپ نے قبر کے فتنے کا ذکر کیا. التی یفتتن فیہا المرء، جس میں کہ آدمی مبتلا ہوگا، جس فتنے سے دو چار ہوگا. فلما ذکر ذلک، پس جب آپ نے یہ بات بیان کی، زج المسلمون زجتا، تو مسلمانوں کا ایک شور ہوا، خوف اور دہشت کا ایک عالم. جیسے حضرت انس کی بخاری مسلم کی حدیث میں نا کہ آپ نے قبر کا ذکر کیا تو لوگوں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے کر ہچکیاں باندھ لی، رونے لگے، اور ایسا منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت اسماء کہہ رہی ہیں کہ لوگوں میں ایک آواز اٹھی، شور کی آواز سنائی دینے لگی. جب شور ہوا تو ان کو کوئی بات اور سنائی نہیں دی. یہ بخاری میں اتنا ہی ہے. یہی حدیث اسی سند کے ساتھ جو امام بخاری نے نقل کی ہے، امام نسائی نے بھی نقل کی. آگے کہہ رہے ہیں کہ امام نسائی نے اسی سند سے اس حدیث کو نقل کیا جس کو امام بخاری نے نقل کیا. لیکن امام نسائی نے آگے کچھ اور بھی اضافہ کیا اسی حدیث میں. آگے یہ بیان کیا کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء کا جو آخری جملہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک شور اور آواز تیز ہوئی اٹھی جو میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں کے درمیان رکاوٹ بن گئی. یعنی آپ نے جو آگے کہا اس شور کی وجہ سے میں اسے نہیں سن سکی کہ کیا بیان کیا آپ نے. چنانچہ فلما سکنت زجتو، چنانچہ جب ان کا شور تھما، ان کی آواز جو تیز اٹھ رہی تھی وہ ہلکا ہو گیا یا تھم گیا، پھر سے خاموشی چھا گئی. قلت لرجل قریب منی، تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے اپنے سے قریب ایک آدمی سے کہا، پردے وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آداب شرعی کا لحاظ کرتے ہوئے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں تو مردوں کے ساتھ خواتین بھی ہیں. اب ہماری طرح اگر منزلہ نہیں ہے تو آگے پیچھے ہوتے تھے، مرد آگے عورتیں پیچھے. تو اللہ کے رسول حضرت اسماء کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سے قریب کے ایک آدمی سے پوچھا، اے بارک اللہ لک، اے سنو اللہ تم کو برکت دے، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے اخیر میں کیا بات بیان کی. قال، تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ المسیح الدجال، کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبر میں ایسے ہی فتنے میں مبتلا کیا جائے گا جو فتنہ مسیح دجال کے فتنے کے قریب ہوگا. مسیح دجال کا فتنہ کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، بڑا ہوگا، اور اس کو دیکھ کر اچھے پھسل جائیں گے. ظاہر بین نگاہیں جو ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے نا کہ ادھر طاقت ہے، پیسہ ہے تو ادھر جھک جاؤ، ایسے ہی وہ دجال کو دیکھیں گے کہ ارے اس کے پاس تو اتنی طاقت اور قوت ہے، شعبدے بازی ہے، ایسی چیزیں ہیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں. تو بہت سے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. پکا مومن ہی صرف
اللہ کی توفیق سے ایمان پر جمع رہے گا۔ تو ایسے جیسے یہاں پھسل جاتے ہیں ایسے قبر میں بھی پھسلنے کی گنجائش ہوگی، اس لیے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ حدیث بھی جو ہے بخاری کی تھی، اور آخری جملہ جو میں نے نقل کیا یہ نسائی کا ہے۔ اتنے پر انہوں نے اکتفا کرتے ہوئے کہا کہ اس باب میں بہت ساری حدیث ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، متواتر ہیں۔ میں نے ان چند حدیثوں کو جو یہاں ذکر کیا ہے اسی کتاب میں اس سے پہلے حضرت برا بن عازب وغیرہ کی روایتیں بھی نقل کی ہیں، اور بھی عذاب قبر کو ثابت کرنے والی متعدد دیگر حدیثیں وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص عذاب قبر کو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ قرآن کی وہ آیتیں جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی اور یہ حدیثیں جو ابھی ہم نے پڑھی، اور ایسی اور بھی متعدد حدیثیں ہیں جو بالکل ثابت شدہ ہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ اور جاننے کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ شریعت کی زبان میں کفر کہلاتا ہے، انکار۔ ایک مومن کو ایسی چیزوں سے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے جو اسے ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی وادی میں لے جائیں۔ آگے تنبیہ کے طور پر انہوں نے کچھ بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں، اور بعض علماء سلف کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر اور اس کی نعمتیں اور دونوں فرشتوں کا یعنی منکر و نکیر کا سوال کرنا، یہ ہر وہ شخص پائے گا، کل من ماتا، ہر وہ شخص پائے گا جو مر جاتا ہے، چاہے اس کو دفن نہ کیا جائے۔ یہاں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا، پچھلی مرتبہ درس کے بعد کسی صاحب نے سوال بھی کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آگ میں جل جاتے ہیں، جن کو درندے پرندے کھا لیتے ہیں، جن کی لاشیں جو ہے بکھر جاتی ہیں، دفن نہیں ہوتے۔ تو ہر وہ شخص، یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مرے گا وہ عذاب کا مستحق ہے یا انعام کا مستحق ہے قبر کی یا برزخی زندگی میں۔ تو اس کو برزخی عذاب و ثواب کہنا چاہیے، لیکن عرف عام میں اسے قبر، کیونکہ اکثر لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ تو اگر آدمی کو دفن کیا جا رہا ہے یا دفن نہیں کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو عذاب قبر یا ثواب قبر کا سامنا ہوگا۔ یہ فہو اسم لعذاب البرزخ ونعیم، کیونکہ یہ عذاب برزخ کے عذاب اور برزخ کے انعام اور نعمت کا نام ہے، جو کہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا عرصہ ہے۔ یہ اس کھڈے یا اس گڑھے کا نام نہیں ہے جو قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ آیت تب پوری گزر چکی ہے کہ ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، آڑ ہے، پردہ ہے، اس دن تک جب کہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، بعث ہوگی۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، تو اس کو برزخ کا نام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب عذاب قبر یا نعمت قبر کو ہم قبر کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ بتائی کہ وَسُمِّيَ عَذَابُ الْقَبْرِ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ، غالب معاملہ ہونے کی وجہ سے عذاب قبر ہم کہتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے، اس کو کہنا چاہیے عذاب برزخ، انعام برزخ۔ لیکن عذاب قبر اور عذاب نعمت قبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ قبر میں دفن کیے جاتے ہیں۔ یہ جو چیز کبھی کبھی ہوتی ہے نا، عربی میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثریت کا جو معاملہ ہوتا ہے کل کا حکم اس پر نافذ کر دیا جاتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اس لیے وہی بات بول دی جاتی ہے۔ تو کہا، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جس کو سولی پر لٹکایا گیا، جو جلا دیا گیا یا جل کے مر گیا، جو ڈوب کر مر گیا، یا جو درندوں اور پرندوں کی خوراک بن گیا، اس کے لیے بھی عذاب قبر اور نعمت قبر کا وہ حصہ ہوگا جس کا اس کے اعمال تقاضا کرتے ہیں۔ جیسے اس کے اعمال کا تقاضا ہے عذاب یا ثواب کا، وہ جلنے والا ہو، ڈوب کر مرنے والا ہو، یا کسی بھی شکل میں مرنے والا ہو، اس کو بھی وہی معاملہ ہوگا، اگرچہ کہ نعمت اور عذاب کی نوعیت الگ الگ ہو، کیفیت الگ الگ ہو، اس کی کیفیت اگرچہ الگ الگ ہو۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ بعض ابتدائی دور کے لوگوں نے بھی ایسا سمجھا تھا کہ جب کسی کا جسم آگ سے جل جاتا ہے یا سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے، یہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ کو کوئی خیال ہوا، دل میں یہ بات آئی کہ اگر مجھ کو عذاب قبر سے بچنا ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ میرا جسم جل جائے، مٹی بن جائے، اور پھر پانی میں بہا دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے۔ تو یہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث میں موجود ہے، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ کچھ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اگر اس کا جسم آگ سے جل جائے گا اور راکھ بن جائے گا، اور اس کے بعض حصے کو سمندر میں بہا دیا جائے، بعض حصے کو
خشکی میں تیز ہوا میں اڑا دیا جائے ہاں تو وہ عذاب قبر سے نجات پا جائے گا. اس کا یہ خیال اور گمان پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ وہ لوگ ایسا ہی کریں کہ جب میں مر جاؤں گا, یہ حدیث آپ سن چکے ہیں بارہا, کہ کہا کہ میں نے نیکیاں نہیں کی, اس لیے تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں, تمہارا اچھا باپ تھا تو مجھے جلا دینا, اور جلنے کے بعد جو میری راکھ بن جائے گی اس کے آدھے حصے کو پانی میں بہا دینا, آدھے کو تیز ہوا میں ادھر ادھر بکھیر دینا, اڑا دینا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, یہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کو, تو سمندر نے اس کے اجزاء کو اکٹھا کر دیا. اسی طرح خشکی اور ہوا کو حکم دیا کہ جو اجزاء اس کے جلے ہوئے ہوا میں بکھرے ہوئے ہیں اس کو وہ اکٹھا کر دے. پھر اللہ نے کہا قم, کھڑے ہو جا, زندہ ہو جا, اٹھ جا. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ, تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے روبرو کھڑا ہو گیا, زندہ ہو گیا. ہاں فَسَأَلَهُ, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ, تو نے جو یہ کام کیا کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر ابھارا, کیوں تو نے ایسا کام کیا؟ تو آپ نے اس شخص نے جواب دیا خشیتک یا ربی, اے پروردگار تیری خشیت اور تیرا ڈر تھا, تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. وَأَنْتَ أَعْلَمُ, اور تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا, میرے دل میں کیا تھا, میں محض تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا میں نے کیا. فغفر اللہ لہ, تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں ہے اور مسلم میں موجود ہے. یہاں یہ بات بھی ایک استنباطی جو ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے, یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس شخص نے ایسا سمجھا, لیکن اس کا مقصد کہ اللہ مجھے اس طرح کر لوں گا تو مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا یا عذاب قبر نہیں دے پائے گا, ایسا اس کا سمجھنا اللہ کی قدرت کے انکار کے طور پر نہیں تھا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا, ڈر غالب تھا. یہ بہت اچھی طرح فرق سمجھیے. کیوں؟ اس لیے میں یہاں ایک مسئلہ, یہ بہت اہم بہت نازک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اسی کے حدیث کے حوالے سے, کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز, کوئی عمل, کوئی قول ہمیں کفر کا نظر آتا ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا, لیکن کرنے والا واقعی کافر ہو ایسا ضروری نہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں یا کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو پھر سے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے, کوئی اگر ایسا کہے, ایسا عقیدہ رکھے, تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو بلا کسی تردد کے یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ وہ کافر ہے, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ محیی الموتیٰ ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, یہ عقیدے میں شامل ہے. اور وہ مردہ کسی بھی شکل میں ہو اسے پھر سے زندہ کر سکتا ہے, پھر سے جو ہے عذاب یا ثواب دے سکتا ہے. یہ اس کی قدرت کا معمولی معاملہ ہے. جب ہم نہیں تھے پیدا کر دیا, تو ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا اس کے لیے مشکل ہے؟ یہ ہماری عقل بھی جواب دے سکتی ہے. تو اب اس سوال کو جب ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو جو اس طرح نہیں مانے وہ کافر, لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا, اس کا مطلب اللہ نے اس کو کافر نہیں مانا. اللہ کی نگاہ میں یہ کافر نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو عمل کیا وہ خوف اور خشیت کے غلبے کی وجہ سے کیا تھا. اس کا مقصد اور نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہوں. اگر یہ انکار ہوتا تو یہ کفر ہوتا. اچھی طرح دماغ میں بٹھائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے. آج ہمارے یہاں جو تحریکی نوجوان دھوکے میں آ جاتے ہیں, ہاں, اور فلاں مسلمان نے یہ کہہ دیا اور کافر ہو گیا, گولی مار دو, ہاں, فتویٰ دے دیتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اول تو یہ قاضی کا کام ہے, عام لوگوں کا کام نہیں ہے. جو ہمارے یہاں تحریکی لوگوں نے پوری دنیا میں فساد پھیلایا اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں, غیر مسلم جو اسلام اور مسلمانوں پر انتہا پسندی دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, اگرچہ کہ وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے, ہاں, لیکن یہ لوگ ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں, ذرائع ابلاغ کو مدد فراہم کرتے ہیں. یہ جو لوگ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں خارجیت کی بنیاد پر, خارجی فکر کی بنیاد پر. خیر, فی الحال وہ بہت سے الگ چیز ہے. یہاں ایک بہت اچھا جواب ہم کو مل رہا ہے. ہمارے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک آدمی, آگے انہوں نے عبارت کیا ہے, انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا سا پروگرام باقی ہے اور بہت پیاری بحث ہے آگے. یہ ان کا کلام ابھی ادھورا ہے. تنبیہ, انہوں نے اگلا جو جملہ کہا کہ اگر کسی میت کو درخت کے شاخوں پر لٹکا دیا جائے, کسی لاش کو, ہاں, یا کسی کو ہوا میں اڑا دیا جائے, ہاں, جیسے کہ یہ حدیث میں بیان کیا گیا, یا کسی بھی شکل میں رکھا جائے,
اس کو عذاب قبر یا ثواب قبر جس کا وہ مستحق ہے، اللہ اس کو عذاب اور ثواب دینے پر قادر ہے، اور جو اس کے اعمال تقاضا کر رہے ہیں اللہ اس کو ویسا عذاب یا ثواب دے گا۔ فرعون کی لاش اس سے پہلے والے درس میں نے ذکر کیا، احرام میں موجود ہے، بہت سارے فرائض کی ہے، لیکن اس فرعون کی بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے۔ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی پیچھے سورہ مومن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آل فرعون کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومن میں، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اور ہم کو فرعون کی لاش نظر آ رہی ہے، فرعون کی لاش کے ارد گرد کبھی آگ نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ ایک آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ آگ ہے، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی، بڑی پیاری بحث ہے اور سمجھنے والی، کہ ایک ہی قبر کے اندر ایک ایسا آدمی دفن کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں قبریں پلٹائی جاتی نا، تو ایک ہی قبر کے اندر ایک ایسا آدمی دفن کیا گیا جو عذاب کا مستحق ہے، اسی قبر کے اندر ایک دوسرا آدمی دفن کیا جا رہا ہے جو ثواب کا مستحق ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی کے لیے وہ حفرۃ من حفر النار، جہنم کے آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اب ایک ہی قبر کے اندر ایک آگ کا گڑھا بھی ہے اور روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری بھی ہے۔ کیسے؟ یہ اللہ کی قدرت، اس لیے کہ برزخی جو معاملہ ہے وہ غیب کا معاملہ ہے۔ برزخ میں جو آگ ہے، برزخ میں جو سرسبزی ہے، کھیتی ہے یا باغات ہیں، وہ دنیا کی آگ، دنیا کی کھیتیوں کی طرح نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب قبر کے لیے اس کی زمین، نیچے کی زمین، دائیں بائیں کی زمین کو انتہائی شدید آگ بنا دیا، لیکن ہم جب گڑھا کھود کے اس کو چھو رہے تو ہمیں نارمل نظر آ رہی ہے۔ ایسا کوئی کیا اللہ کی قدرت سے بعید بات ہے؟ یہ تو قبر کا معاملہ ہے، غیب کا، ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے یہ بجلی کا کے اثر سے جو ہے لائٹ جل رہا ہے، تار جل رہا ہے، اب کچھ تار کو ہم کھلا چھوڑ دیں جس میں کرنٹ گیا ہوا ہے، آپ ریلوے ٹریک پر جائیں جو بامبے وغیرہ میں لوکل چلتی ہے، مثال ایک دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو اس میں جو تار سے بجلی کے کرنٹ سے ریلوے چل رہی ہے، اس میں کتنا زبردست طاقت اور وولٹ ہے، اگر ایک آدمی چھوئے تو وہیں کے وہیں کھڑا رہ جائے۔ اور ایسے ابھی مناظر آئے تھے کہ بھائی ایک آدمی سفر کر رہا تھا، ٹچ ہوا اور وہاں کوئلہ بن گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض پرندے اس پر بیٹھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کووں کو، وی ٹی اسٹیشن پہ ٹرین کے منتظر تھے، کوے بیٹھ رہے ہیں اسی تار پہ، انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ کسی سائنس والے سے پوچھیں تو اس کی وہ وجہ بتائیں گے کہ ان کے پیروں میں ایسی چیز ہوتی ہے، ارتھنگ کا معاملہ یوں ہوتا ہے، اس لیے ایسا آدمی جب اس پر اس کو چھوئے گا تو کرنٹ نہیں لگے گا۔ بعض حالات میں آپ کو زمین سے ٹچنگ نہیں اور آپ کوئی وائرس چھوتے ہیں تو آپ کو کرنٹ مارتا ہے، لیکن ارتھنگ مل جاتی ہے تو کرنٹ نہیں ہوتا، وہ کرنٹ نظر آتا ہے ہمیں، تار کے اندر سے بجلی جو گزری ہے نظر آ رہی ہے، لیکن آپ چھوتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں، سونے کی حالت میں محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نارمل ہیں، ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے جب ایسا لگ رہا ہے کہ پورے بدن میں جیسے میرے آگ چل رہی ہے بخار کی شدت کے ذریعے سے، یا میری نسیں پھٹ رہی ہیں۔ کیسے کیا ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کیا جائے، لیبارٹری چیک اپ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خون میں فلاں جز بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، پلیٹلیٹ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بدن میں درد ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں سوچئے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیماری دے رہا ہے اس دنیا کے اندر، تو بیماری کیا، ابھی ہم نارمل ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جب ہمارے جسم میں کوئی بیماری کا جراثیم بڑھ گیا تو اس جراثیم کی بنیاد پر ہم ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جیسی بیماری کینسر کے اجزاء ہیں، وائرس ہے، HIV کے وائرس ہیں، تو اس کے حساب سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کے سلسلے میں اس بات پر قادر نہیں ہے کہ بھائی کہا گیا کہ عذاب قبر والے کو سانپ ڈسے گا تو زہر کے انجیکٹ ہونے سے اللہ تعالیٰ جو تکلیف دیتا ہے ہمارا خون اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور زہر کی وجہ سے تکلیف جو محسوس کرتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی زہر ہمارے جسم کے اندر بڑی مقدار میں ڈال دے؟ جیسے جراثیم پیدا ہو جا رہے ہیں، کینسر ہو جا رہا ہے، HIV آ رہا ہے، کورونا آ رہا ہے، تو کورونا وائرس ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے، پھیپھڑے میں گیا، سانس میں تکلیف ہو رہی ہے، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا؟
یہ عذاب قبر کی توجیہ اس معنی میں نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا جواب دے رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم کو تو دکھ رہا ہے زمین نارمل ہے، پھر ایک آدمی کے لیے جل کیسے رہی ہے، ایک آدمی کے لیے نارمل کیسے ہے؟ اس ہوا میں جہاں ہم نارمل بیٹھے ہیں، ایک آدمی آ کے دمے کا مریض بیٹھتا ہے، اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں کہ یہاں اس کو گھٹن ہو رہی ہے، بولتے ہیں باہر لے جاؤ، تو نارمل آدمی آسانی سے بیٹھا سانس لے رہا ہے، لیکن دمے کا مریض یہاں سانس نہیں لے پا رہا۔ تو ایک ہی کھڈے میں، ایک ہی گڑھے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک کے لیے الگ کیفیت اور ایک کے لیے اس کے بالکل برعکس کیفیت پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ جو فرعون کی لاش ہم دیکھ رہے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں نارمل دکھائی دے رہی ہے، یہ بہت بڑی دلیل بنتی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اور کچھ باتیں اور عذاب قبر کے انکار کرنے والوں کے بعض شبہات اور اس کا ازالہ یہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور یہاں یہ بحث ختم ہو جائے گی، اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ قیامت کبریٰ کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔